السلام علیکم ناظرین، عامر میاں موجودہ ہفتہ 29 مارچ سے 4 اپریل 2010 کا احوال بتانے کے لیے اور موجودہ ہفتے کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور اسٹروہوپ کا دوبارہ سے شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے، جن کے تعاون سے، جن کی کوششوں کی وجہ سے ہر ہفتے آپ کے سامنے میں حاضر ہو جاتا ہوں اور مکمل ہفتے کا احوال آپ کو بتا پاتا ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اپنا تعاون جاری رکھیے گا، وزٹ کرتے رہیے گا astrohope.com، سنتے رہیے گا عامر میاں کی باتیں۔ تو دوسرے حصے میں حسب معمول بات کرتے ہیں، جیسے ہم روٹین میں، برج اسد کی۔ لیو، آپ کا حاکم ستارہ شمس 21 تا 31 مارچ آپ کے زائچے کے نویں گھر میں رہتے ہوئے امنگوں اور خواہشات کی فراوانی لانے کا باعث بن سکے گا۔ اس کے علاوہ قانونی اور سائنسی امور میں دلچسپی پیدا ہونے کا بھی امکان ہوگا، جبکہ بیرون ملک سفر پر جانے کی خواہشات بھی پوری ہو سکیں گی۔ 29 مارچ کو اپنے بزرگوں سے تعاون کریں، اگر ممکن ہو تو اپنے بزرگوں سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشاورت سے ضرور کام لیں۔ 30 مارچ کو خریداری کے مواقع ملیں گے۔ 31 مارچ کو اپنے موجودہ مشکلات سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اسم اعظم بھی پڑھیں۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس 1 تا 20 اپریل اپنی شرفی گھر میں رہتے ہوئے صحت و تندرستی میں بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ طاقت و غلبہ کے حصول کی خواہش بھی آپ کو متحرک کر سکتی ہے۔ دراصل حالات میں بہتری اور ذہنی سکون کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حکام سے تعاون ملنے کی وجہ سے آپ کی شہرت میں اضافہ ہو سکے گا۔ 1 اپریل کو جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اپنی کامیابی کے لیے وہ کوشش کر سکیں گے اور یقیناً ان کو اچیومنٹس مل سکیں گی۔ 2 اپریل کو گھریلو معاملات تحمل مزاجی سے حل کیجیے، ورنہ ماحول کے اثرات حاوی ہو سکتے ہیں۔ 3 اپریل کو جائیداد سے متعلقہ معاملات توجہ کے طالب رہیں گے۔ 4 اپریل کو ازدواجی زندگی آپ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو محتاط رہنا لازم ہوگا۔ آپ کے لیے 7 دن جو ہے موجودہ ہفتے میں وہ 30 مارچ جبکہ 3 اپریل آپ کے لیے نحس دن ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سنبلہ، آپ کا حاکم ستارہ عطارد 18 تا 31 مارچ آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے وراثتی اور شراکتی امور میں مالی فائدہ دے سکے گا۔ 29 مارچ کو آپ کے التوا کا شکار اور رکے ہوئے منصوبے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ 30 مارچ کو شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا اور آپ مطمئن ہونے کی وجہ سے مثبت اقدامات یعنی پازیٹیو جو ایکشن کریں گے ان کے لیے آپ اپنی بہتر سوچوں کو بروئے کار لا سکیں گے اور مینٹلی اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکیں گے۔ 31 مارچ کو گھریلو معاملات میں دلچسپی کا رجحان بڑھے گا، جس کی وجہ سے آپ نیا گھر خریدنے کی سوچ پر عمل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے موجودہ گھر کی تزئین و آرائش کا بھی جو پروگرام ہے وہ فائنل کر سکیں گے اور یقیناً اس میں آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حاکم ستارہ عطارد جو ہے وہ 1 سے 2 اپریل کو آپ کے زائچے کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے وراثتی امور سے آپ کو مالی فائدہ کا حصول بھی ممکن بنانے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کر سکے گا اور آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن آپ کو قانونی امور میں محتاط رہنا ہوگا۔ اپنے معمولات کو انجام دیتے ہوئے آپ کو اپنے مفادات کو، خاص طور پہ اپنے کاروباری اور مالی مفادات کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی سفر کرنا پڑے تو یقیناً وہ آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سفر کرنے سے یا کوئی بھی ایسا پروگرام بنانے سے مت گھبرائیے گا، بلکہ اس کے لیے مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیے گا۔ 1 اپریل کو ہی عطارد اور نیپچون کی تجدید سے آپ کی وسعت قلبی یعنی آپ کی ٹالرنس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہی آپ کی جو وسعت نظر ہے یعنی بہت دور تک حالات کو جانچنا، گہرائی میں جا کے اس کا کنکلوژن لینا اور اس کا کوئی بھی انالیسز لے کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اور ممکن ہو سکے گا۔ 1 اپریل کو آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے گا۔ 2 اپریل کو محنت سے کامیابی کے ساتھ ساتھ عزت بھی حاصل کر سکیں گے۔ 3 کو ملازمت پیشہ افراد کے لیے جو دن ہے، 3 کا دن جو ہے وہ مصروفیت سے بھرپور ہوگا۔ 4 اپریل کو ترقی اور آمدنی میں اضافہ کے امکانات جو ہیں وہ آپ کے لیے خاص سے روشن ہوں گے۔ آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 30 مارچ جبکہ نحس دن جو ہے وہ آپ کے لیے 3 اپریل ہو سکتا ہے۔ برج میزان، لبرا، آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 8 سے 31 مارچ آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے شادی کی وجہ سے مالی فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا اور آپ کی خوشی میں اضافے کا باعث بھی بن سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی بڑھنے سے ادبی سرگرمیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ 30 مارچ کو زہرہ نیپچون تجدید سے مستحکم فیصلے کر سکیں گے جو مثبت نتائج کے حامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی نئی خواہشات بھی جنم لے سکتی ہیں جن کے لیے جد و جہد جاری رہنا چاہیے۔
آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ امور حساس رہیں گے۔ 29 مارچ کو کاروباری مصروفیت میں اضافہ ہوگا۔ 30 کو شراکتی کاموں میں آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اس کے علاوہ 31 مارچ کو قریبی افراد سے آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ 1 تا 25 اپریل زہرہ آپ کے ذائقے کے 8ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے وراثتی امور جو ہیں خاص طور پہ وہ غیر معمولی اہمیت کے حامل بن سکیں گے۔ اس موقع پر شراکتی امور میں خاص احتیاط کی ضرورت بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ 3 اپریل کو زہرہ اور مریخ تربیت سے جذباتی امور اور جن سے مخالف کی طرف رغبت رہے گی، جبکہ 1 اپریل کو اگر آپ روٹین ورک میں دیکھیں تو 1 اپریل کو یہ ہفتہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو کسی تقریب کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ 2 اپریل کو گھریلو مسائل جلد حل ہو سکیں گے۔ 3 اپریل کو آمدن میں اضافہ کے طریقے ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 4 اپریل کو ملازمت پیشہ افراد جو ہے معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ آپ کے لیے 3 اپریل کا دن جو ہے وہ نحس ثابت ہو سکتا ہے۔ برج عقرب اسکارپیو، آپ کا ذیلی حکم پلوٹو تمام ماہ مارچ آپ کے ذائقہ کے 3رے گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں سے متعلقہ امور میں تعاون جاری رکھے گا۔ 29 مارچ کو کاروباری مصروفیت میں اضافہ ہونے کا امکان ہوگا۔ 30 مارچ کو شراکتی کاموں میں آپ کا رجحان بڑھے گا، لیکن اگر آپ نے جذبات سے کام لے کر اپنے فیصلے بذات خود کرنے کی کوشش کی تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے معاملات میں الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے مشاورت سے کام لے کر ممکنہ مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ 31 مارچ کو سرمایہ کاری کرنے میں کامیابی کے امکانات خاص سے روشن ہوں گے، جبکہ مالی مفاد کے حامل کسی سفر کا موقع بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آپ کو تیار رکھنا ہوگا تاکہ بروقت کسی کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ اپریل آپ کے ذائقہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے جرأت مندانہ اقدامات سے رکاوٹوں پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ کا باعث بن سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کے سماجی حیثیت میں بھی اضافہ ممکن ہوگا۔ 3 اپریل کو مریخ ذرا تربی واقع ہونے سے جذبات پر قابو رکھنے کی بہت ضرورت ہوگی۔ 1 اپریل کو کاروباری مسائل احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ 2 اپریل کو سرمایہ کاری کرنا منافع بخش رہے گا، لیکن آپ کو نہ تو کسی کی تقلید کرنا ہے اور نہ ہی جذباتیت سے کام لینا ہے، بلکہ اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ 3 کو بیرون ملک سے آئے ہوئے دوست مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ 4 اپریل کو ڈرائیونگ کے دوران محتاط رہیے گا۔ آپ کے لیے 30 مارچ کا دن ثابت ہو سکے گا، جبکہ 3 اپریل جو ہے آپ کے لیے نحس ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی ختم ہوا۔ وزٹ کرتے رہیے astrohope.com، اور اپنے مسائل کے بارے میں اپنی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے، کچھ تجاویز دینے کے لیے، ویب سائٹ کی بہتری کے لیے آپ اگر کال کرنا چاہیں یا میل کرنا چاہیں تو info@astrohope.com، اور کال کرنے کے لیے پاکستان کے نمبر 00924235784474 00923004081787 00923334286474 اور میلنگ ایڈریس یا ملاقات کرنے کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3، لاہور، پاکستان۔